نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت سے کچھ روز پہلے پیش آیا۔ بعض حضرات کے قول کے مطابق 50 روز، بعض کے نزدیک 55 روز، بعض کے نزدیک 40 روز اور بعض کے نزدیک 1 ماہ ولایت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تفسیر حقانی والے لکھتے ہیں یہ واقعہ جس سال گزرا اسی سال میں 1 مہینے 25 روز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ میں سے شمار کیا ہے، مگر کیونکہ معجزہ قانون یہ ہے کہ وہ نبی کی نبوت کے بعد اس کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نبوت سے پہلے یا نبی کی ولایت سے پہلے بعض اوقات جو واقعہ اور نشانیاں خلاف عادت ظاہر ہوتی ہیں وہ بیانیہ معجزہ نہیں ہوتا بلکہ معجزہ کی طرح ہوتی ہیں۔ اسی طرح نقل فرمائی ہے کہ ملک یمن پر ملوک تمیر کا قبضہ تھا۔ یہ مشرق کے لوگ تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا جو بڑا ظالم تھا۔ اس نے اس وقت کے نصاری جو اہل حق تھے، صرف خدا کی عبادت کرتے تھے، ان پر بڑا ظلم کیا۔ اس نے طویل عریض خندق کھدوا کر اس میں آگ بھر کر اہل حق اور نصرانیوں کو جو بت پرستی کے خلاف تھے اس میں ڈال ڈال کر جلا دیا۔ جنگی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب تھے۔ ان میں سے 2 آدمی 2 تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ قیصر ملک شام کے پاس گئے اور فریاد کی، ذونواس کے مظالم بیان کیے۔ اس نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا کہ تم اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنا عظیم لشکر 2 کمانڈر ارباط ابرہہ کی قیادت میں یمن روانہ کیا۔ اس نے پھر بھرپور حملہ کر کے یمن کی قوم کو حمیر قبضے سے آزاد کرا لیا۔ ذونواس سے بھاگ کر دریا میں کود گیا اور گھوڑے سمیت غرق ہو گیا۔ پھر ارباط و یارباطہ ابرہہ کی باہمی جنگ شروع ہو گئی۔ ارباط قتل ہو گیا۔ ابرہہ ملک یمن کا گورنر بن گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا بڑا احترام ہے، اس نے دارالحکومت صنعا میں ایک بہت بڑا عالی شان کنیسہ گرجا بنایا جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی چوٹی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ پھر اس کو سونا چاندی جواہرات کے ساتھ کیا۔ اس کنیسہ کی نظیر دنیا میں نہ تھی۔ یہ اس نے اس لیے تعمیر کیا تاکہ عرب کے لوگ اس شان شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کی بجائے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی کا طواف کریں۔ لیکن عرب میں اگرچہ بت پرستی اور شرک غالب آ گئے تھے مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں دین ابراہیم اور کعبۃ اللہ کی عظمت محبت بے واسطہ تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس ابرہہ کی شرارت کے بارے میں سنا تو قبائل عرب عدنان، قحطان قریش میں غصہ کی لہریں دوڑ گئیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت جا کر اس کنیسے میں پیشاب کر دیا
اور گندگی سے آلودہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق مسافر قبیلہ رات کے وقت اس کنیسہ کے پاس آ کر ٹھہرا، آگ جلائی، آگ کنیسہ میں لگ گئی جس سے اس کو سخت نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو اطلاع دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ کام کسی قریشی نے کیا ہے، تو وہ آگ و بلوغ ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں بدلہ لوں گا، بدلے میں اس طرح ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابرہہ نے تیاری شروع کر دی، اپنے بادشاہ حبشہ سے اجازت مانگی۔ اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنا خاص ہاتھی عظیم الشان جس کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، جس کا نام محمود تھا، وہ بھی ابرہہ کے حوالے کیا۔ اس پر سوار ہو کر بیت اللہ پر حملہ کرنے، نیز اس کے علاوہ 8 ہاتھی اور بھی روانہ کیے تاکہ کعبۃ اللہ کے گھیرانے میں اسے مدد لی جائے۔ منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیروں میں باندھ کر ان زنجیروں کے ہاتھوں کی گردنوں میں ڈال دیا جائے، پھر ہاتھیوں کو دوڑایا جائے۔ نعوذ باللہ، یہ سارا کعبہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس حملہ کی خبر پہنچی تو سارا عرب مشتعل ہو گیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔